الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ حضرات گرامی، آج ہمارا ٹاپک ہے آپ کے بچے آپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ Why are your children disobedient؟ اس کی وجہ پچھلے ہفتے کچھ ہمارے سامنے آئی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم مزید اس پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان اور یہ حکم ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، آپ کہہ دو انہیں يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، موت کا فرشتہ تمہاری روح نکال لے گا۔ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، وہ فرشتہ جو تمہارے اوپر متعین کر دیا گیا ہے، اپوائنٹ کر دیا گیا، اس کا کام یہ ہے کہ جب تمہارا ٹائم پورا ہو اس وقت تمہاری جان لے لے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اور پھر تم کو تمہارے رب کے پاس واپس لے کے جایا جائے گا۔ پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم دنیا میں جو کچھ بھی کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایک ایک عمل کو، تمہاری ایک ایک حرکت کو تمہارے سامنے لا کے رکھ دے گا، تم کو بتائے گا۔ لیکن آخرت سے پہلے، آخرت کے انعام سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو کچھ انعامات دیتا ہے، اور آخرت کی سزا سے پہلے نافرمانوں اور مجرموں کو، کرمنلز کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں بچوں کی وجہ سے ہماری زندگی بے سکون ہو گئی ہے، زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اگر سوسائڈ کی اجازت ہوتی اسلام میں تو میں سوسائڈ کر لیتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے تو ہماری زندگی کی بھی کچھ کوتاہیاں تھیں جن کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے حکم سے، میری یاد سے، میری کتاب سے منہ موڑا، اگنور کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کو دنیا میں سکون نہیں ملے گا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کیوں ایسا ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کا ریزن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم اور مجرم کون ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا ظالم جو ہے
یہودی ہے اور فلاں ہے فلاں ہے، یہ آیت سنیے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ممن ذکر بآیات ربی، جس کو اس کی رب کی نشانیاں، اس کے رب کی آیتیں بتائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ایسا کرو ایسا مت کرو، لیکن اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ثم اعرض عنہا، ان کو اگنور کر دیتا ہے، ان کو لائٹلی لیتا ہے، ان کو ہلکے میں لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے، ایسے کرمنل سے ہم ضرور بدلہ لینے والے۔ اب بتائیے کس قوم کو سب سے زیادہ اللہ کی باتیں بتائی جا رہی ہیں؟ ہندوؤں کو، یہودیوں کو ہر جمعہ سمجھایا جاتا ہے، کرسچنز کو ہر جمعہ تقریر کی جاتی ہے، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، اجتماع ہوتے ہیں۔ کس قوم کو اللہ کی آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں؟ اور وہ قوم کے کتنے پرسنٹ لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ تم اگر ہمیں اگنور کرو گے تو ہم بھی تمہیں اگنور کریں گے، اور ہم نے جسے اگنور کر دیا، جسے بھلا دیا، پھر دنیا میں اسے کہیں بھی جائے ما لنا من محیص، ایک جگہ ہے فنقبوا فی البلاد، جب اللہ کا عذاب آیا تو شہروں میں گھومتے رہے، حل من محیص، کہیں بچنے کی، چھپنے کی، پناہ لینے کی جگہ نہیں مل پائی۔ تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے ہماری بات کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں ہمارے اوبیڈینٹ ہے، کیوں نہیں ہماری عزت کرتے، اور کس طرح سے ہمارے بچے ہماری عزت کریں گے، ہماری بات مانیں گے۔ پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ بچے، آپ کے بچے یا تو آپ کی دنیا اور آخرت کی خوشی، عزت اور سربلندی ہیں، اور اگر نہیں تو آپ کے دنیا کی بے عزتی، آپ کے برسوں کی کمائی ہوئی دولت کی بربادی، اور آپ کے ذہنی سکون کا جنازہ نکال دینے میں سب سے زیادہ اہم رول اور اہم کردار کس کا ہے؟ بچوں کا ہے۔ جن لوگوں کو یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، انشاءاللہ بعد میں سمجھ میں آئے گی، جن لوگوں کو آلریڈی سمجھ میں آ گئی ہے، ان کے ہاتھ سے وقت بہت سارا نکل چکا ہے۔ اب ان کے لیے صرف ایک ہی ہے کہ اللہ سے دعا کریں، اور اس لائن کے جو ایکسپرٹ ہیں ان سے مشورہ کریں، ان سے کنسلٹ کریں۔ تو میں 4 پوائنٹس آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں کہ واقعی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے آپ کی بات مانیں، آپ کے فرما بردار بنے، تو ان 4 پوائنٹس پر آپ عمل کیجئے۔ نمبر 1، پچھلے ہفتے جیسا میں نے بتایا تھا کہ بچے 3 جگہوں سے سیکھتے ہیں۔ بچے جو بھی بنتے ہیں وہ 3 جگہ سے بنتے ہیں۔ جیسے اب بلڈنگ بنتی ہے نا، بلڈنگ کس سے بنتی ہے؟ سیمنٹ، اینٹ، چھڑ، یہ کیا بولتے ہیں، لوہا، سریا، ان ساری چیزوں سے بنتی ہے نا۔ اسی طرح سے بچے 3 جگہ سے بنتے ہیں۔ نمبر 1 آپ کے گھر سے، نمبر 2 اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، اگر یہ دونوں جگہ اچھے ماحول ملیں گے تو بچے اچھے بنیں گے آپ کے، اور نمبر 3 بچوں کے دوست، فرینڈ شپ سرکل۔ یہ آپ کا بچہ ابھی جو بھی ہے یا آپ ابھی جو بھی ہیں، یہ 3 ہی سے مل کر کے ہم بنے ہیں۔ تو سب سے اہم رول اس میں آپ کا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کس طرح کا ماحول دے رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سچ بولے، تو تقریر کرنے سے سچ بولے گا؟ نہیں۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ بچہ سچ بولے، تو کبھی بھی بچہ سچ نہیں بولے گا۔ آپ غصہ کرتے ہیں بچوں سے، آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ صبر کرے، بچے کے اندر برداشت آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ جیسا بنانا چاہتے ہیں گھر کا ماحول، ویسا بنائیے۔ تو پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے
کہ بچوں کو سب سے پہلے آپ کی محبت، آپ کو انکریج کرنا آنا چاہیے، بچوں کو حوصلہ افزائی کرنا آنا چاہیے، بچوں کو آپ سے کنیکٹ کرنے کے لیے۔ انکریج کس طرح کرتے ہیں؟ بچوں کی تعریف کرنا، ان کو انعام دینا۔ مثال کے طور پہ ہمارے لیے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو، حضرت فاطمہ اور پھر ان کے بچے حضرت حسن اور حسین کو کس طرح تعریف کرتے تھے معلوم؟ کتنی عمر میں؟ ہم لوگ سوچتے ہیں یہ تو بچہ ہے، یہ کیا سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ بچہ ہم سے اور آپ سے زیادہ پاورفل سینس رکھتا ہے، بس ایک چیز اس کی کم ہے ہم سے، وہ بولنے کی طاقت ہے۔ باقی ساری چیزیں ہماری وہ نوٹ کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے جس دن سے وہ پیدا ہوا ہے۔ ریکارڈ، آپ کیمرہ کھل گیا آپ کے گھر میں، آپ جیسا جیسا کریں گے بچہ ویسا ویسا ریکارڈ کرتا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کیسا انکریج کرتے تھے؟ اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایک بار ایسا ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے اس کو اٹھا لیا۔ آج اگر کوئی امام صاحب بچے کو اٹھا لے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیا دیکھیے ان کو، خطبے کا مزاج پتہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو خطبے میں گود میں لے رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں سب لوگوں کے سامنے؟ ابنی ھذا سید، میرا یہ بچہ لیڈر بنے گا۔ کتنے سال کا ہے بچہ؟ وہ ابھی چل رہا ہے، مشکل سے دوڑنے کے قابل ہوا ہے، اس کو سارے صحابہ کرام کو سامنے لے کر کے بولتے ہیں کہ میرا یہ بچہ لیڈر بنے گا۔ اور ایسا ہوا کہ نہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار بنے گی۔ وہ ان کے مائنڈ میں جا رہا ہے بچوں کے جب آپ بول رہے ہیں۔ تو بچوں کو انکریج کرنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ سے کنیکٹ ہوں تو ان کو انکریج کرنا، تعریف کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں۔ عام طور سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی آیا شوق سے شکایت کرتے ہیں، میرا بچہ بڑا شریر ہے، بڑا بدتمیز ہو گیا، بات سنتا نہیں۔ اب یہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کے مائنڈ میں جا رہا ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے انسان کا بیہیویئر کیسے بنتا ہے؟ انسان کا جو بیہیویئر ہے، جو عادت ہے، وہ کیسے بنتی ہے؟ سب سے پہلے دماغ میں سوچ آتی ہے، اس کے بعد وہ اسے کرتا ہے، اور جب برابر کرتا رہتا ہے وہ ہیبٹ بن جاتی ہے، اور ہیبٹ سے کیا ہوتا ہے؟ ایڈکشن بن جاتا ہے، اور وہی اس کی ڈیسٹنی ہے۔ جیسا کر رہا ہے وہ آگے وہی بنے گا۔ اب جب بچے کو آپ بار بار بول رہے ہیں کہ انہیں بدتمیز، شرارتی، بدماش، بات نہیں مانتا، تو بچہ کیسا بنے گا؟ ویسا ہی بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بچے کی شکایت کسی کے سامنے نہیں کی۔ تو نمبر 1 پوائنٹ کیا ہے کہ آپ بچوں کو کیا کیجئے؟ انکریج کیجئے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، ان کی غلطیوں کو اکیلے میں اطمینان کے ساتھ اچھے انداز میں حکمت سے سمجھائیے۔ دوسرا پوائنٹ یہ بہت اہم ہے۔ لوگ بولتے ہیں ہمارے بچے ہمارے پاس ہی نہیں آتے، بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اکثر پیرنٹس یہ شکایت کرتے ہیں، کیوں نہیں؟ ہر چیز کی ایک ریزن ہے۔ آپ کے بچے آپ کے پاس بیٹھنا کیوں نہیں چاہتے؟ دوستوں کے پاس رہنا چاہتے ہیں، آپ بلاتے ہیں تب بھی بہانہ کر کے چلے جاتے ہیں، کیوں؟ اس کا ریزن یہ دوسرا پوائنٹ ہے، ایموشنل کنیکشن بچوں کے ساتھ ہمارا نہیں۔ آپ جب بچوں سے ایموشنل کنیکٹ ہوئیے گا، جذباتی تعلق، محبت کا تعلق، تب جا کر کے بچے آپ سے اس طرح محبت کریں گے۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ۔ ڈیلی کی روٹین میں ہم اپنے بچوں سے کس طرح کے سوال کرتے ہیں، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہی اسکول جانے کی تیاری کرو، شروع ہو گیا۔ اسکول سے آیا بچہ کس چیز کی پوچھتے ہیں؟ ٹیوشن جانا ہے، جلدی ریڈی ہو، تیار ہو، ٹیوشن جاؤ۔
پھر ٹیوشن سے آیا تو کیا ہوم ورک کرو، فارمل باتیں، ہمارے مطلب کی باتیں کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے، ان سے گلے لگا کر کے، ان کے ساتھ کھیل کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو، حسن حسین کو کندھوں پہ اٹھاتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، بچوں کو رننگ ریس کراتے تھے۔ ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہے کیا کبھی؟ تو جب آپ بچوں کی ضرورت ان کو نہیں دیں گے، جب بچوں کے جذبات کا خیال آپ نہیں کریں گے، تو بچے بھی آپ کے جذبات کا خیال نہیں کریں گے۔ اور یہ اکثر 99% پیرنٹ کیا ہے؟ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہے، بچوں کی جذبات کا لحاظ نہیں ہے۔ اس لیے اگر دوسرا پوائنٹ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے آپ سے کنیکٹ ہوں، آپ کی بات مانیں، تو ان سے ایموشنل کنیکٹ بنائیے، محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ، یہ بہت اہم ہے، بچوں کو ابھی سے، بچپن سے ہی لوگوں کی شیئرنگ اور کیئرنگ سکھائیے۔ لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا، لوگوں کے جذبات کا خیال کرنا۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ خود کریں گے تو بچے خود سیکھیں گے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میرے ہاتھ میں نشان پڑ چکے ہیں پانی کے مٹکے ڈھو ڈھو کر کے، مجھے ایک غلام دیجیے، نوکر دیجیے کام کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے، جو غلام اور باندی آئے تھے، اپنی بیٹی کو نہیں دیا۔ کیا لیسن دیا اپنی بیٹی کو؟ خود غرضی نہیں، سیلفشنس نہیں، دوسروں کی ضرورت پہلے پوری کرنا اور اپنے گھر کی ضرورت۔ یہ بچہ آپ سے سیکھے گا۔ جب آپ خود غرضی سکھائیں گے تو بچہ بھی آگے جا کے خود غرض ہوگا، آپ کی کیئر اور آپ کی پرواہ کبھی نہیں کرے گا۔ بچوں کے ہاتھ سے دوسروں کو کچھ دلائیے، صدقہ خیرات کرائیے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم پوائنٹ، میں چاہتا ہوں کہ ذرا دھیان سے سنیے یہ پوائنٹ۔ آپ پیرنٹنگ کے سارے ٹپس یوز کر لیجئے، دنیا کے ماہرین کے رائے لے لیجئے۔ اگر ایک کام یہ کر لیا آپ، بچہ آپ کا وفادار، آپ کا فرما بردار، آپ کا اوبیڈینٹ ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں کرے، سب استعمال کرنے کے بعد بھی بیکار ہے۔ وہ کون سا ہے؟ اپنے بچے کو اس کے مالک سے جوڑ دیجیے، اللہ سے کنیکٹ کیجیے۔ بچے ہماری بات اس لیے نہیں مانتے ہیں، کب تک مانتے ہیں معلوم؟ جب تک ہم سے ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم سے ضرورت ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آج جا کے پوچھئے پیرنٹ سے، کتنے بچے ان کی بات سن رہے ہیں، یا بیوی کی بات سن رہے ہیں، یا دوسروں کی بات سنتے ہیں، دوستوں کی بات سنتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں سنتے۔ اس کے ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے بچے کو اللہ سے نہیں جوڑا، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا نہیں کیا۔ اب اللہ کا خوف اور اس کی محبت، اللہ سے تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ نمبر 1، نماز سے جوڑیے۔ کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز میں آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بچے ہوتے ہیں کیا؟ کسی بھی نماز میں آپ دیکھ لیجئے، کیا بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ وہ اجتماع میں آتے ہیں، درس قرآن میں آتے ہیں، درس حدیث میں آتے ہیں، ان کے بچے ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ تو بچوں کو اللہ سے جوڑیے۔ اللہ سے جوڑنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ 7 سال کی عمر میں کیا کرو؟ کیا کرو؟ بچوں کو نماز کا حکم دو، ترغیب دو، شوق دلاؤ، انکریج کرو۔ اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز چھوڑیں تو ان کو کیا کرو؟ سزا دو۔ کیا ہم لوگ کر رہے ہیں یہ کام؟ کتنے پیرنٹس ایسا کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے ہماری مسجدوں میں، ہماری نمازوں میں صرف بزرگ دکھائی دیتے ہیں، نوجوان اور بچے نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے بچوں کو جوڑنے کی کوشش نہیں۔ نمبر 2، قرآن سے جوڑیے بچوں کو۔ کیسا قرآن سے جوڑیں گے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کے پاس بھیج دیا 1 گھنٹہ، بچہ پڑھ کے آگے ہو گیا، حق ادا ہو گیا۔ نہیں، ویسا نہیں سیکھتا بچہ۔ ابھی میں نے بتایا فرسٹ پوائنٹ،
بچہ آپ کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتا ہے ویسا ہی کرے گا. بچہ آپ کو گھر میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے. کتنا ٹائم آپ قرآن پڑھتے ہیں گھر میں؟ کتنے ٹائم بیٹھ کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آؤ اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے؟ جب آپ جڑیں گے اللہ کی کتاب سے تو بچہ بھی اللہ کی کتاب سے جڑ جائے گا. اور اللہ سے جوڑنے کا تیسرا طریقہ، بچوں کو نبیوں کی کہانیاں سنائیے، صحابہ کرام کے واقعات سنائیے. کتنے پیرنٹس ہیں جن کے پاس ٹائم ہے کہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر کے اللہ کے نبی کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، اللہ کے ولیوں کے واقعات سناتے ہیں بیٹھ کر کے؟ آپ پوچھ کر کے دیکھ لیجیے. ہفتے میں ایک دن بھی ہمارے پاس ٹائم ہے اس کے لیے؟ تو جو چیز ہم نے ان کے اندر ڈالی ہی نہیں، ہم اس کی امید کیسے لگا سکتے ہیں؟ اور اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ بچے دیکھ کر کے سیکھتے ہیں. بچوں کو بتائیے کہ تمہارا رول ماڈل کون ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہیرو ہیں. یہ فلم اسٹار، یہ کرکٹ اسٹار، یہ رونالڈو، یہ میسی، یہ لوگ نہیں تمہارے ہیرو ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تمہارے اصل ہیرو ہیں. ان کی طرح بننے کی کوشش کرو. کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو بتانے کی کوشش کی؟ اور اللہ سے جوڑنے کے لیے چوتھا پوائنٹ، اپنے بچوں کو نیک لوگوں کا ساتھ بتائیے. اچھے علماء میں بول رہا ہوں، لوگوں کے جیب سے پیسے نکالنے والے نہیں، اللہ رب العزت سے لوگوں کو جوڑنے والے علماء سے جوڑیے اور نیک دوستوں سے جوڑیے ان کو. تب جا کر کے وہ اللہ رب العزت سے کنیکٹ ہوں گے. وہ کیسے جڑیں گے؟ بچہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ کس کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، کس کے ساتھ گزارتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، میری ماں کس کے ساتھ زیادہ کنیکٹ ہے، اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوگا. اور یاد رکھیے، جیسا پچھلے وقت ہم نے بتایا، پچھلے جمعہ میں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. یہ جمعے کے خطبے کا آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، 1:30 بجے کے بعد یہ خطبہ نہیں ملے گا. اسی طرح سے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ بچوں کی تربیت کا اصل وقت 0 سے لے کے 12 سال تک ہے. یاد رکھیے، 0 سے لے کے 12 سال تک. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ ریسرچ بھی بول رہا ہے اور قرآن بھی. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، 7 سال سے حکم دو، 10 سال میں مارو. اور آج ریسرچ کہہ رہی ہے کہ 12 سال تک جو عادتیں بن گئی وہ پوری زندگی رہتی ہیں، اس کے بعد چینج کرنا مشکل ہے. ہم لوگ 12 سال کی عمر تک بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے افسوس کے ساتھ ایسے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جہاں ان کو نماز تو چھوڑ دیجئے، جمعہ کی اجازت نہیں. کیا وہ نماز پڑھنا سیکھیں گے؟ اور اس کے لیے اصل ذمہ دار ہماری سوسائٹی کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے پیسے دیے. وہ وندے ماترم اور سوریہ نمسکار کرانے والے جو اسکول ہیں، ان کے ٹکر کے اسکول ہمارے اس مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ کھول سکتے ہیں، لیکن نہیں کھولتے. کیوں؟ اس کا اصل گناہ ان لوگوں کو بھی ہوگا. پیرنٹس سے تو پوچھا ہی جائے گا کہ جب تم سے بولا گیا تھا کہ بچوں کو 10 سال میں تمہیں نماز نہ پڑھنے پہ سزا دینا ہے، پھر 10 سال کے بعد تم ایسی جگہ بھیج رہے ہو جہاں جمعہ کی اجازت نہیں، جہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. لیکن اس کا دوسرا سائڈ بھی ہے، ڈارک سائڈ. بہت سے مسلم مینج اسکول جو ہے وہ اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں کہ دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں بچوں کی، آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں، دونوں میں سے کچھ بھی نہیں. اب وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہاں سے نکالیں تو ڈالے کہاں؟ تو دونوں سائڈ خرابیاں ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اب آخری چیز جو مجھے آپ کو بتانی ہے، یہ ساری چیزوں کا خلاصہ. کتنے سارے پوائنٹس یاد مشکل سے رہتے ہیں. ایک پوائنٹ یاد رکھیے، بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے، تقریر سے نہیں سیکھتا. بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے، بچے یا بڑے. اب 2 واقعات میں آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. ایک ترمذی کی حدیث ہے 3872. کس طرح بچے کاپی کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ٹائم نہیں، میں خالی حدیث کا ترجمہ کر کے سناتا ہوں. میں نے کسی کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر اور اخلاق سے سب سے زیادہ سملر
نہیں دیکھا ان کی بیٹی فاطمہ سے زیادہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کیریکٹر، عادتیں جیسی تھیں حضرت فاطمہ کی بالکل ویسی تھی. اب بتاتی ہیں اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کتنی عزت کرتے تھے، کیسا احترام کرتے تھے بچوں کی، اور کیسا سیکھتے تھے بچے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس جاتی تھی، قام الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. کس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ کس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ بیٹی کے لیے. اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ قبلہا، بوسہ دیتے تھے. کس کرتے تھے؟ پیشانی پہ. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور جہاں بیٹھے رہتے تھے اپنی بیٹی کو لا کر کے وہاں پہ بیٹھاتے تھے. اب دیکھیے میں نے کیا بولا، بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں. فوراً ایگزامپل، وَكَانَ النَّبِيُّ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس جاتے تھے تو وہ کیا کرتی تھی؟ قامت من مجلسها، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی. فقبلته، اور اپنے باپ کے سر پہ بوسے دیتی تھی. واجلسه فی مجلسها، اور جہاں بیٹھی رہتی تھی وہاں پہ بیٹھاتی تھی. کہاں سے سیکھا؟ کہاں سے سیکھا؟ اپنے باپ سے. تو آپ جیسا کریں گے ویسا بچہ آپ سے سیکھے گا. ایک واقعہ ایک بار آیا تھا ایک پیپر میں بھی، ایک بچہ ایک پینٹنگ کر، ہم لوگ بولتے ہیں بچہ کیا سمجھتا ہے، یہ چھوٹا بچہ یہ کیا سیکھے گا، 2 سال کا 3 سال کا بچہ کیا سمجھتا ہے. بچہ ہم سے آپ سے زیادہ سمجھ رہا. پینٹنگ کر رہا تھا، اس کی ماں اس کے پاس گئی، مجھے کیا بنا رہی؟ کیا گھر بنا رہا ہوں. کہا دکھاؤ کیا بنایا. تو کہا کہ یہ میرا روم ہے، یہ میرے بچوں کا روم ہے، یہ میری فلاں کا روم ہے. تو یہ کس کا روم ہے، یہ جو گھر سے باہر تم نے بنایا؟ تو کہا کہ یہ آپ کا اور ابو کا ہے، امی ابو کا. تو وہ گھبرا گئی. کہا کہ کیوں؟ ہمارا گھر جو باہر والا روم جو ہوتا ہے نا گھر میں، باہر والا پہلے اکثر ہوتا تھا، آج کل تو اتنا یہ نہیں. پوچھا کہ ایسا کیوں، میرا اور تمہارے ابو کا گھر باہر کیسے؟ تو کہا کہ میں نے آپ ہی لوگوں سے تو سیکھا ہے، دادا دادی باہر والے روم میں رہتے ہیں نا، تو میں نے اس سے یہ سیکھا کہ ماں باپ کو کدھر رکھتے ہیں؟ گھر سے باہر، اسی لیے میں نے یہ نقشہ بنایا. تو پورے خطبے کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ آپ جس چیز کو جیسا کرتے ہیں، بچہ 1 سے 12 سال تک جو بھی بنانا ہے اس کو بنا دیجئے. اس کے بعد اس کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہو جاتی. کوئی ایکسپرٹ، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، یا کوئی اللہ رب العزت کا کوئی نیک بندہ، تربیت کا ماہر کوئی اس کی زندگی تبدیل کر دے تو کر دے، ورنہ ماہرین اور ایکسپرٹ بتا رہے ہیں کہ 12 سال تک آپ جو بھی اچھی عادتیں، نماز کی، صدقے کی، خیرات کی، کیئرنگ کی، شیئرنگ کی، اچھی بات بولنے کی، جو کرنا ہے سکھا دیجئے. اس کے بعد اس کو آپ جب وہ آپ کے ہاتھ سے نکلے گا تو پھر دوبارہ آپ کے ہاتھ میں واپس آنے والا نہیں. یہ ہے وہ راز جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بچے کیسے ہماری بات مانتے ہیں، کب ہماری بات نہیں مانتے ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وقت کے اوپر ان کو صحیح عادتیں اور اللہ رب العزت کی پسندیدہ عادتیں ان کے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بری عادتیں سے ان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو بھی چیزیں ہماری زندگی میں مسٹیک ہوئی، غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم.